السلام نیچے لیٹے ہوئے تھے ذبح ہونے کے لیے. جب وہ بچ گئے اٹھ گئے تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. دو پیغمبر اور ایک سفیر الملائک سید الملائک حضرت جبریل کے ارشادات ہیں جو 9 ذی الحج کی فجر سے شروع ہو جائیں گے اور 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد خواہ جماعت سے ہو یا اپنی کوئی پڑھ لے ایک دفعہ بلند آواز سے کہے گا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اپنی جماعت کرنے والے حضرات توبہ اپنی نماز پڑھنے والے وہ بھی پڑھیں گے علی کل منفرد اور خواتین بھی پڑھے گی لیکن خواتین اونچی آواز سے نہیں پڑھے گی ان کی آواز عورت اور شرم ہے پردہ پوش ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اگر پہلے کی کوئی فرض نماز ان دنوں میں پڑھ لے فقہا کہتے ہیں پڑھ لے اور اگر ان دنوں کی فرض چھوٹی ہوئی بعد میں پڑھ لے فقہا کہتے ہیں نہ پڑھ لے وقت گزر گیا ایام تشریق نہیں. اور یہ واجب ہے مرد کے لیے 2 واجب ہے ایک تکبیرات تشریق پڑھنا اور دوسرا اونچی آواز سے پڑھنا. اگر کسی نے آہستہ پڑھی تو ایک واجب ادا ہو گیا ایک رہ گیا اور خواتین کے لیے ایک واجب ہے آہستہ پڑھنا ان کے لیے بالجہر منع ہے. فرض نماز پڑھتے ہی جیسے ہی سلام پھیرے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اگر کوئی بھول جائے جیسے ہی یاد آ جائے فوراً پڑھے. پچھلی صفوں میں جو لوگ ہوتے ہیں جو مسبوقین ہوتے ہیں ان کی رکعتیں نکلتی ہیں تو جب وہ بقیہ رکعت پوری کر لے اور سلام پھیرے تو زور سے کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. چھوٹے بچوں کو بھی یاد کراؤ بیویوں کو بھی یاد ان کو یاد ہی ہوتا ہے. صحابہ کرام بازاروں میں نکلتے تھے ایک دوسرے کو دیکھ کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. حضرت عمر نے مینا میں اعلان کرنا تھا کوئی ضروری بات تھی اور تکبیرات تشریق کا شور مچا ہوا تھا. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہوں کہ خاموش ہو جاؤ. کہا نہیں جب یہ خاموش ہو جائیں گے پھر میں تقریر کروں گا. پڑھنے یہ ایام تشریق ایام تکبیر جل جلالہ ہے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھا لی. حضرت صاحب امام ابو حنیفہ اپنے شاگردوں سے نماز پڑھاتے سلام کے بعد بھول گیا تو امام ابو حنیفہ کی آواز بلند ہوئی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. علماء نے اس سے مسئلہ نکالا کہ اگر امام بھول بھی جائے تو مقتدی پڑھتے رہے اور وہ بھی پھر ساتھ ہو جائے اور تکبیرات پوری کر لیں. بعض جگہ 3 دفعہ پڑھی جاتی ہے لیکن ہمیں اس میں کوئی روایت نہیں ملی اور نہ کوئی فقہی عبارت ملی. یہ 3 دفعہ کیوں پڑھتے ہیں؟ بعض لوگ ہر نفل نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں. فقہا نے زیادہ توجہ نہیں دی. البتہ نمازی عید کے بعد بلخ کے مسلمان پڑھتے تھے عراق والے نہیں پڑھتے تھے. تو فالامر موسع معاملے میں گنجائش ہے.
نمازی عید اصل میں واجب ہے. واجب ایک حیثیت سے کل فرض ہے تو اس لیے پڑھتے تھے. واجب دوسری حیثیت سے سنت ہے اور 3 امام مالک شافعی احمد سنتی کہتے ہیں تو پھر سنتوں کے بعد نہ پڑھنا بہتر ہے. اس لیے بعض مسائل میں اس طرح کا اختلاف واقع ہو جاتا ہے. بلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے. 9 ذی الحج ہر ملک کے اعتبار سے، ہر ملک کے چاند کے حساب سے تو 9 ذی الحج کی صبح فجر سے شروع ہو کر 13 ذی الحج کی عصر تک کل 23 نمازیں بنے گی. ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے مرد اور آہستہ خواتین پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ بہت خوش ہوتا ہے ان تکبیرات کے چہر اور بلند آواز سے پڑھنے سے. جو لوگ قربانی نہیں کرتے ان کے لیے بھی یہ حکم برابر واجب ہے.